اللہ الرحمن الرحیم۔ مزدوروں کے عالمی دن کے موقع پر پاکستان مسلم سینٹر نون لیبر ونگ کویت کے زیر اہتمام یہ مختصر سی نشست، جس کی صدارت جناب محمد زبیر شرفی صدر پاکستان مسلم سینٹر نون لیبر ونگ کویت کر رہے ہیں، بطور مہمان خصوصی ہمارے ایوان کی زینت بنے ہیں سفارت خانہ اسلامی جمہوریہ پاکستان سے کمیونٹی ویلفیئر اتاشی جناب فروخ امیر سیال صاحب۔ میں فروخ امیر سیال صاحب کو ایوان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دیگر مہمانان گرامی میں تشریف فرما ہے اسٹیج پر جناب چودھری محمد ندیم صاحب، جناب شمشاد خان تنولی صاحب، جناب ثاقب حسنین گل صاحب۔ تو تلاوت کلام پاک کے لیے میں درخواست گزار ہوں جناب حافظ گلزار احمد صاحب تشریف لاتے ہیں، آیات بینات کی تلاوت سے باقاعدہ آغاز کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ جناب حافظ گلزار احمد صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ نعتیہ اشعار کے بعد کویت میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کی معروف تاجر شخصیت جناب ثاقب حسنین گل صاحب سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آج کے مہمان خصوصی جناب محترم فرخ سیال صاحب کو ویلکم کہتا ہوں، اور بڑی پیاری شخصیت جناب چودھری ندیم صاحب بھی تشریف فرما ہیں، ان کو بھی، اور ان کے ساتھ جو عامر صاحب آئے ہیں ان کو بھی ویلکم کہتا ہوں۔ باقی بھی جتنے بھی ہمارے گیسٹ ہیں سارا آنکھوں پر سب کو ہم ویلکم کہتے ہیں۔ اور جناب محترم جو ہمارے لیبر ونگ کے صدر ہیں محمد زبیر شرفی صاحب، جب بھی لیبر ڈے آتا ہے تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھا ایک ایونٹ کرتے ہیں اور مزدوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ میں جناب زبیر شرفی صاحب کے لیے ایک شعر کہوں گا، ہمت کدی نہ ہاری بندیا مشکل آوے پاویں لکھ، ہمت کدی نہ ہاری بندیا مشکل آوے پاویں لکھ، چڑھدا جا تو جت دی پوڑی دھیان تو اچا رکھ۔ کویت میں مقیم دھیمے لہجے کے بڑے شاعر، شعر و شاعری کے یہ وارث بھی ہیں باقی احمد پوری کے فرزند ارجمند جناب سید عماد بخاری۔ حال دکھ کا دل رنجور سے پوچھ، زندگی کیا ہے یہ مزدور سے پوچھ، غربت و مفلسی میں جیتے ہیں، کیسی لاچارگی میں جیتے ہیں، کر کے محلوں کو ہر طرح روشن، سچ ہے تیرا شبی میں جیتے ہیں، دل کی محرومی رنگ و نور سے پوچھ، حال دکھ کا دل رنجور سے پوچھ، زندگی کیا ہے یہ مزدور سے پوچھ۔ داغ دل کے جلاتے رہتے ہیں،
خاک قسمت اڑاتے رہتے ہیں، داغ دل کے جلاتے رہتے ہیں، خاک قسمت اڑاتے رہتے ہیں، کر کے تعمیر اپنے خواب محل، خود کو قصے سناتے رہتے ہیں۔ تو کبھی گردش مخمور سے پوچھ، حال دکھ کا دل رنجور سے پوچھ، زندگی کیا ہے یہ مزدور سے پوچھ۔ اور یہ شعر دیکھیے، کون پتھر لگائے سینے سے، مرنا بہتر ہے ایسے جینے سے۔ کون پتھر لگائے سینے سے، مرنا بہتر ہے ایسے جینے سے۔ کیوں ہو مجدھار سے امید کرم، کیوں ہو مجدھار سے امید کرم، اس کو مطلب نہیں سفینے سے۔ پوچھ ہمدم غم مستور سے پوچھ، حال دکھ کا دل رنجور سے پوچھ، زندگی کیا ہے یہ مزدور سے پوچھ۔ مزدوروں کی اس تقریب میں کویت میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے معروف اور ہر دل عزیز شاعر استاد الشعراء کلام سامعین کی سماعتوں کے دریچوں میں رکھتے ہیں تو ان کا خون موجوں کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ پاکستانی کمیونٹی کی معروف اور ہر دل عزیز شخصیت استاد شاعر جناب فیاض وردک صاحب۔ سب سے پہلے تو لیبر ڈے مبارک ہو آپ سب کو، ماشاءاللہ سب لیبر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ۔ شرفی ہے کئی سال سے یوں برسر پیکار، یہ نعرہ ہے اس کا کہ ہو مزدور عزت دار۔ یہ نعرہ ہے اس کو کہ ہو مزدور عزت دار۔ اس کویت کی دھرتی پر ہے مزدور کا غم خوار، مزدور کا چاہتا ہے کہ ہوں اپنے ادھیکار۔ اس کویت کی دھرتی پر ہے مزدور کا غم خوار، مزدور کا چاہتا ہے کہ ہوں اپنے ادھیکار۔ اس طرح یہ دنیا میں رہے آپ کے اسکار، شفیع صاحب، اس طرح رہے آپ کے دنیا میں یہ اسکار، مزدور کو دو وقت کی روٹی کا ہو دیدار۔ مزدور کو دو وقت کی روٹی کا ہو دیدار۔ فیاض کا کہنا ہے کہ شرفی کے یہ افکار، کیوں کر نہ زمانے کے ہوں ایک روز شاہکار۔ کہتا ہوں میں شرفی سے کہ اب عزت مزدور ہو عام، کہ اب ملک میں ہے آپ کی سرکار۔ فیاض کا کہنا ہے کہ شرفی کے یہ افکار، کیوں کر نہ زمانے کے ہوں ایک روز یہ شاہکار۔ کہتا ہوں میں شرفی سے کہ اب عزت مزدور ہو عام، کہ اب ملک میں ہے آپ کا سرکار، آپ کی سرکار۔ اور یہ چند شعر ترنم سے پڑھوں گا کہ کلام عاشقی ہوتا رہے گا، کلام عاشقی ہوتا رہے گا، چلو مزدور کی باتیں کریں گے۔ کلام عاشقی ہوتا رہے گا، چلو مزدور کی باتیں کریں گے، کہ رنج و دکھ و تنگ دستی کا عالم، کہ رنج و دکھ و تنگ دستی کا عالم، تو کیا یہ حشر تک رہتے رہیں گے، تو کیا یہ حشر تک رہتے رہیں گے۔ ہماری گفتگو ہے تلخ یارو، ہماری گفتگو ہے تلخ یارو، کہ کب تک ظلم یہ سہتے رہیں گے، کہ کب تک ظلم یہ سہتے رہیں گے۔ ہماری گفتگو ہے تلخ لیکن، کہ کب تک ظلم یہ سہتے رہیں گے۔ امید و ہمت مرداں کو لے کر، امید و ہمت مرداں کو لے کر، کہ اس دستور کو چلتا کریں گے۔ امید ہمت و مرداں کو لے کر، کہ اس دستور کو چلتا کریں گے۔ یہ وعدہ برسر محفل ہے فیاض، یہ وعدہ برسر محفل ہے فیاض، لگان اب خون کا دیتے رہیں گے۔ اب میں کویت میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے معروف بزنس مین، ممتاز سماجی رہنما جناب شمشاد خان تنولی، جو پاکستان مسلم سینٹر نون ٹریڈنگ ونگ کویت کے صدر بھی ہیں، میں ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ آج کی
ये पुरवकार ये तकरीब, वैसे तो इसका जो नाम पिछले कई दहाइयों से हम सुनते आ रहे हैं, अटेंड भी कर रहे हैं, ज़ुबैर शर्फी साहब ने माशाल्लाह इसमें अपना झंडा गाड़ा हुआ है। और मैंने कई बार ये सजेशन भी दी कि ये सिर्फ़ ये सहरा मुस्लिम लीग नून के सहर नहीं, बल्कि तमाम जितनी भी यहाँ पॉलिटिकल पार्टियों के सदूर हैं उनको भी चाहिए कि वो भी इस तरह का दस्तरखान सजाया करें और तमाम लोगों की हौसला अफजाई किया करें। ये जो लेबर डे है, लेबर डे मनाना पूरी दुनिया में देखें मनाते हैं। मैं कल मेरी किसी एम्बेसी के एक ऑफिसर से बात हुई तो उन्होंने कहा जी 2 दिन हमारी छुट्टी है। तो मैंने कहा 2 दिन किस चीज़ की छुट्टी है? तो उन्होंने कहा जी लेबर डे है। तो बहरहाल आगे डिटेल मैंने नहीं पूछी, लेकिन मैं सोचता रहा कि लेबर डे तो एक दिन होता है और ये 2 दिन मनाते हैं। वो अपने लोगों की जो भी सोच है वो ये है कि जो मैंने अपने जहन में सोचा कि उनकी हौसला अफजाई के लिए उन्होंने शायद ये कानून बनाया हो, इसलिए 2 छुट्टियाँ उन्होंने रखी हुई हैं। हर साल वो कह रहे हैं कि हम लेबर डे पे 2 छुट्टियाँ मनाते हैं। तो मैं आज हमारी इस महफ़िल के जो दूल्हा हैं और मेहमान एक खुसूसी हैं जनाब फर्रख सियाल साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी आमद से ये सिर्फ़ लेबर डे को नहीं बल्कि तमाम कम्युनिटी की भी हौसला अफजाई हुई है। और हम आपके शुक्रगुज़ार हैं सर कि आप तशरीफ़ लाए और हमारे तमाम भाइयों का जो इस महफ़िल में मौजूद हैं या नहीं हैं उनकी इंशाअल्लाह हौसला अफजाई होगी। और इसी तरह आप हमेशा हमारे भाइयों की हौसला अफजाई करते रहेंगे। और मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि हमारे अंदर इस चीज़ का एहसास है कि आज हमारे दरमियान इस वक्त डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर्स भी बैठे हैं, बिजनेसमैन भी हैं और मज़दूर भी हैं। तो ये चीज़ हमें इससे एहसास होता है और समझ आती है कि हमें एक दूसरे का एहसास है। और मेरी दुआ होगी कि अल्लाह ताला आइंदा भी हमें इसी तरह ये दिन मनाने और इसी तरह इकट्ठे मिल बैठने के मौक़े अल्लाह मुयस्सर करे। व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज की इस तकरीब में कुवैत में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी की सियासी, समाजी, दीनी, अदबी, सकाफ़ती और सहाफ़ती तंजीमों के सदूर और मुख्तलिफ़ शोबों से मुंसलिक अहबाब की काफ़ी तादाद तशरीफ़ फरमा है। तो मेज़बान तकरीब जनाब मोहम्मद ज़ुबैर शर्फी साहब, मैं आपको माइक पर आने की दावत देता हूँ। आप हेड हैं पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर नून कुवैत के लेबर विंग, और मियाँ मोहम्मद अरशद साहब की अलालत के बाइस वो तो पाकिस्तान में हैं, तो कायम मुकाम सदर भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर नून कुवैत के। मैं मुल्तमिस हूँ कि माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तमाम दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो अपनी मसरूफ़ियात के बायस मेरी दावत पर और इतने कम टाइम पर आप यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं आपका जो जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ सबसे पहले जनाब फ़र्रख अमीर सियाल साहब, कम्यूनिटी वेलफेयर ताशी सफारतखाने पाकिस्तान, कि उनको भी मैंने आज सुबह ही रब्ता किया तो उन्होंने हमारी इस दावत को कबूल किया। सर आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। इसी तरह सब दोस्त यहाँ मौजूद हैं। मैं अपनी बात करने से पहले इन सब का शुक्रिया अदा ज़रूर करना चाहूँगा। मेरे शायर हज़रात, ख़ुसूसन हमारे जो मीडिया के दोस्त यहाँ मौजूद हैं। मीडिया का हवाला तो ऐसे ही है ना कि जैसे कोई रियासत हो या कोई तंजीम हो, ये हमारा चौथा स्तून है, इनके बगैर गुजारा नहीं है और हमारी अहम ज़रूरत भी है। तो हमारे आज के इस प्रोग्राम में जो काम किया बहुत ज़्यादा, वो मेरे भाई नदीम अकबर साहब ने, मैं उनका बहुत खुशी शुक्रिया अदा करता हूँ। पीछे बैठे हुए हैं। इस तरीके से मैं बाकी जितने दोस्त मीडिया के तशरीफ़ फरमा हैं, नाम लिए बगैर उनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। मैं आज की जो तकरीब है वो आपके इल्म में है कि 1 मई योम मज़दूरों के हवाले से मुरतब की गई है। मैं समझता हूँ कि शिकागो से पहले 1884 में जो जदोजहद हुई, उनकी जो जदोजहद थी वो रंग लाई
لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے آج سے 1400 سال قبل ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں بتا دیا کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے قبل ادا کر دی جائے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے اسلام میں، ہمارے دین میں یہ ہے کہ ہم اپنی جو مزدور ہے اس کو مزدوری دیں، چاہے وہ آج سسٹم چینج ہو چکا ہے، منتھلی جو بھی ان کے ساتھ ہم معاوضہ طے کرتے ہیں جس حساب سے، مہینے کے حساب سے یا یومیہ، تو اس کو ادا کرنا چاہیے. تو اس میں ایک میسج دوسرا یہ بھی دیا گیا کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے کہ جو مزدور ہے وہ بھی ایمانداری سے اتنا کام کرے کہ اس کا پسینہ نکل آئے. دونوں طرف یہ میسج ہے. تو اور میں جیسا کہ میں ایک بات خصوصاً کہنا چاہتا ہوں کہ عرصہ 3 سال سے یہاں پر فرخ امیر سیال صاحب کویت میں موجود ہیں، اور میں ان کو خصوصاً خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ مزدوروں کے حوالے سے اپنی جو کاوشیں تھیں، اپنی جو توانائی تھی صرف رکھیں، اور جہاں بھی کسی بندے کو ضرورت پڑی تو یہ وہاں خود پہنچ گئے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بڑی اچھی کلیپنگ ہونی چاہیے اور زوردار کلیپنگ ہونی چاہیے. فرق امیر سیال صاحب کو میں نے دیکھا کہیں کسی کو پرابلم ہو تو وہاں خود بھی پہنچ جاتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے جو ہے نا، ہماری بہتری کے لیے بہت اچھی بات ہے. تو اس حوالے سے ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے یہاں پر جتنا عرصہ 3 سال گزارا ہے، اور انشاءاللہ مزید بھی گزاریں گے، تو انہوں نے آپ نے قانونی طور پر ہماری بہت اچھی مدد کی ہے. پروگراموں کے انتظامات، بینر کی تیاری، مختلف جرائد اور اخبارات میں کویت کی مختلف تقریبات کی رپورٹنگ کرنے والی شخصیت جناب محمد ندیم اکبر اکثر پردہ اخفا میں ہی رہتے ہیں، سامنے بھی نہیں آتے لیکن چھپ چھپ کے رپورٹنگ بھی کرتے رہتے ہیں. ان کے علاوہ جناب عمران ظفر صاحب، پاک میڈیا کے ہیڈ جناب عابد ملک صاحب، اور پیارے بھائی جناب شریف حدیثوی صاحب، یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم ایک کمرے میں یا ایک ہال میں، ایک ہوٹل میں گیدرنگ کرتے ہیں، تقریب ہو 100 بندے کی، 150 بندے کی، لیکن ان کے ہنر اور ان کے فن کا کمال ہے کہ وہ تقریب بہت بڑی بنا دی جاتی ہے. ایک بار میں امبیسی میں بیٹھا تھا، فرق صاحب کے روم میں ایک لاغر سا، نحیف سا، کمزور سا، راشے کا مریض بابا آیا. کہتے ہیں سر میں نیچے کھڑا تھا تو مجھے کہتے ہیں وہ پیچھے جو جمعیہ میں فوٹو کاپی کرا کے لاؤ. میں وفرا سے آیا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ شہری کہاں سے ہو کے ادھر جاتے ہیں. میں جابریہ کو نہیں جانتا، میں تو صرف امبیسی کو ہی جانتا ہوں. تو اس کی آنکھوں میں تھوڑی سی نمی بھی میں نے دیکھی. تو یہ اٹھ کے فوراً دروازے پر گیا. وہ دروازے پر کھڑا ہو کر اپنی التجا پیش کر رہا تھا. یہ اٹھے، ادھر گئے، کہتے ہیں بابا جی آئیے کیا کام ہے. تو اس نے یہ ساری اپنی کہانی سنائی. یہ فوراً اوپر گئے، جو ان کے پیے ہیں ان کو کہا کہ فوراً اس بابے کا کام کرائیں، جو پیپر آپ کہتے ہیں نا وہاں سے لے کے آؤ، یہاں سے ہی تیار کرو، پورا ریکارڈ امبیسی میں موجود ہے، کرنے کے بعد مجھے رپورٹ کرو اور بتاؤ کہ بابا کا کام ہو گیا ہے. تو ہم آپ کے ممنون ہیں، آپ کے شکر گزار ہیں. میں ملتمس ہوں جناب فرخ امیر سیال، کمیونٹی ویلفیئر اتاشی، سفارت خانہ پاکستان، تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں منتظمین، زبیر شفیع صاحب، ان کی ٹیم ساری، عبدالولی صاحب کے ٹیم جو ہے، انہوں نے بڑا اچھا آج کا یہ چھوٹی سی گیدرنگ کی ہے، بڑی زبردست گیدرنگ کی ہے انہوں نے. اور میں بہت شکر گزار ہوں، حکیم صاحب نے کافی ملمہ سازی کی ہے آج جو ہے نا، کافی انہوں نے. لیکن یہ میری تو یہ ڈیوٹی ہے، میرا کوئی اس پہ وہ نہیں ہے کہ مطلب میں کوئی خاص کوئی کام کرتا ہوں، یہ میری ڈیوٹی میں شامل ہے، میرا کام ہے یہ کام کرنا. آج کے دن کے حوالے سے میں تھوڑی دیر پہلے پڑھ رہا تھا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے جو سرونٹس یعنی کہ ہم لوگ جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو، کوشش کو دیکھتا ہے اور پھر اس کے حساب سے اس کو ان کی کوشش کو ریوارڈ کرتا ہے، اور کسی کی بھی کوشش کو وہ ضائع نہیں کرتا، وہ ان کو ریوارڈ ضرور کرتا ہے. اور جیسے کہ پہلے بات یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مزدور کی جو مزدوری ہے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو، اور یہ کہ القاسب و بیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ محنت میں عظمت کتنی ہے. اسی طریقے سے آج کے عہد حاضر کے اندر جس طرح کے مطلب سرمایہ ہے، لیبر ہے، لیبر ایک انتہائی امپورٹنٹ کانسٹیٹوئنٹ پارٹ ہے کسی بھی انٹرپرائز کا. اگر لیبر نہیں ہوگی تو
تو آبویسلی وہ آپ کام سر انجام دے ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے تحقیق ایک جگہ پر ہوئی, سارا کچھ ہوا, لیکن اب وہ جو ناسا جو بناتا ہے راکٹ, اس کے پیچھے جو کام اصل ہے وہ کام تو وہ مزدور کرتا ہے, جس نے وہ پائپ فٹ کرنا ہے, جس نے مطلب وہاں پر گیس ڈالنی ہے, جس نے مطلب اس کو ٹیسٹنگ اس سے کرنی ہے, وہ سارا کام تو مزدور نے کرنا ہے. میں اس حد تک جو ہے وہ اپنا ہمارے یہ سامنے بات کی یہاں پر کہ جی ڈاکٹر کی تنخواہ الگ ہے, مزدور کی تنخواہ الگ ہے. شاید ابھی ہم لوگ ایز اے سوسائٹی اس لیول پر نہیں پہنچے کہ جہاں پر ہم یہ بات کر سکیں جی کہ مزدور اور ڈاکٹر کی تنخواہ وہ برابر کر دیجیے. وہ سوسائٹیز جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈیولپ ہو چکی ہیں, وہ ایک اس لیول پر پہنچ چکی ہیں جہاں پر وہ یہ کام کر سکتی ہیں. ہم ابھی تک اس سٹیج پر نہیں پہنچے. ہماری اکنامک وریز اتنی زیادہ ہیں پاکستان کی کہ ہم ابھی اس سٹیج پر نہیں پہنچے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم سب کی تنخواہیں برابر کر دیتے ہیں. آج کے دن میں ہم شکاگو کے مزدوروں کو بھی یاد کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک عظیم الشان قربانی دی, اور جو ہماری یہاں پر پاکستان کی جو لیبر یہاں پر موجود ہے, آپ یقین کریں کہ بہت سارے جگہوں کے اوپر انٹریکشن ہمارا ہوا ہے کویتی فرمز کے ساتھ بھی, اور ویسے جو کویتی لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی, ان کے گورنمنٹ کے جو آفیسرز ہیں ان کے ساتھ بھی. ہمیں آج تک کسی بندے نے یہ نہیں کہا, آج تک, اب پتہ نہیں ہمارے منہ پہ نہیں کہا ہوگا, یا ویسے ہمیں آج تک کسی بندے نے یہ نہیں کہا کہ پاکستانی جو لیبر ہے اس کے اندر کوئی پرابلم ہے, کام نہیں آتا, فالٹ ہے, یا کام صحیح نہیں کرتے. ہمیں کسی نے نہیں کہا. بی ڈاکٹرز, انجینئرز, جو ہمارا میڈیکل پیرامیڈیکل سٹاف ہے, ہمارا جو دیہڑی دار مزدور ہے, اس تک ان لوگوں نے اس کی تعریف کی ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ محنت کے ساتھ کام کرتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کویت کی جو ترقی کے اندر بھی پاکستانیوں کا اور پاکستانی لیبر کا بہت بڑا ہاتھ ہے. انیشل جب یہ کویت جب آزاد ہوا تو انیشل جن کمپنیوں نے یہاں پر آ کر کام کیا وہ پاکستانی کمپنیاں تھیں, جس میں نیشنل کنسٹرکشن سر فہرست ہے, اس نے یہاں پر آ کے بہت زیادہ کام یہاں پر کیا. تو آئے ہم سب مل کر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ جس کام کے لیے ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں, جس فیلڈ میں ہم ہیں, اس میں ہم اپنے ملک کے لیے, اپنے لیے بھی کریں. ظاہر ہے انسان ہے, اس نے اپنا گزارا کرنا ہے, اور ملک کی بھی جہاں تک جس حد تک ممکن ہے پاسبل ہے ملک کی خدمت جو ہے وہ بھی ہم ضرور سمجھتے ہیں. بہت شکریہ.